السلام علیکم دوستو، میں ہوں عاجز کمال رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال کی بات۔ این ایف اسٹوڈیو کے زیر اہتمام اس پروگرام کی پہلی کڑی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں یونس تحسین اور نادر عریض۔ نادر عریض 2012 سے شعر کہہ رہے ہیں، غزل، نظم اور منقبت میں کام کر چکے ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم نادر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں وقت دیا۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے شاعری کب سے شروع کی؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ عاجز بھائی کہ آپ نے سوال کیا اور یہاں دعوت دی۔ 2012 سے تقریباً شاعری کا آغاز کیا۔ تو آپ بنیادی طور پہ ہیں کہاں سے اور آپ کے استاد کون ہیں، کن سے آپ اصلاح لیتے ہیں؟ جی، میں بہاولپور کے مضافات لال سبحان اللہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے پہلے عروض کے جو استاد ہیں وہ عبید بخاری صاحب ہیں، لودھرا سے ان کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور شعر کی باقاعدہ جو تربیت، یعنی کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، اس حوالے سے جو شعری تربیت ہے وہ اظہر فراق صاحب نے کی۔ یونس بھائی، آپ تو جانی مانی شخصیت ہیں، آپ سے ہم نے کیا ہی پوچھنا، لیکن میں ایک فارمل طریقے پہ چلتے ہوئے پوچھتا ہوں کہ آپ نے غزل کی شاعری کب سے شروع کی اور منقبت کی طرف کیا مطلب وجہ بنی کہ آپ کا رجحان منقبت کی طرف ہو گیا؟ بہت شکریہ عاجز بھائی، پہلے تو یہ کہ دعوت دی آپ نے یہاں آنے کی، اور این ایف اسٹوڈیو کا شکریہ، انہوں نے دعوت دی۔ اس طرح ہے کہ شاعری انسان کے سرشت میں شامل ہوتی ہے، بائی برتھ انسان اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمام خوبیاں رکھ دی ہوتی ہیں، پھر وہ جس فضا میں رہے اور جس بھی خوبی کو وہ پنپنے دے، وہ پھر ایک نہ ایک سٹیج پہ آ کے اللہ تعالیٰ اس میں سے وہ اجاگر کر دیتا ہے۔ شاعری کہیں نہ کہیں ذہن کے اندر موسیقیت ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر کہیں رہ جاتی ہے۔ پھر آپ کو اگر کوئی ماحول مل جائے، کوئی فکر مل جائے، کوئی ایسی تھاٹس مل جاتی ہیں جن پہ آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو آٹومیٹک آپ کسی نہ کسی فن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شاعری بھی جو ہے وہ اسی طرح ہے۔ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے اندر فن سارے موجود ہیں، ہر چیز میری نظر جس میں ماحول میں بندہ جائے گا وہ اس حوالے سے لے گا۔ دیکھیں، جب ہم مطلب ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم شعر کہہ سکیں گے، آپ کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، میرا خیال ہے کہ نادر بھائی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ جب آپ نے پہلا شعر کہا تو کہ ہم شعر کہہ سکیں گے، اسے آگے لے کے چل سکیں گے۔ انہی نے ایک شعر کہا ہوا ہے کہ پہلی اذان مشکل تھی، تو پہلی اذان مشکل ہوتی ہے، تم نے دیکھا فضا بدل گئی ہے۔ تو اس طرح ہے کہ شاعری کہیں نہ کہیں روح کے اندر موجود تھی۔ پھر اس سے جب آپ زندگی کے اندر احساسات، محرومیاں، مشکلات، خوشیاں، احساسات، جب ان سے آپ کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا، پھر آپ ان کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ جس ایکسپریشن کو آپ ذریعہ بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کا آگے فیوچر میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس طرح ہوا، میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پہلا شعر کہتے ہیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم شاعری کر سکیں گے آگے جا کے یا کیا۔ تو میں نے جس طرح بے وزن، میں نے بتایا کہ میں نے بہت سارے بے وزن شعر لکھے، رجسٹر بھرے، اور اس طرح آپ نے بھی کوئی ایسا کارنامہ سر انجام کیا؟ میں وہی بات بتا رہا تھا آپ کو کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ فرسٹ جو شعر کہنے کی کوشش کی، میں نے کہا نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قوت کار وجہ موجود ہوتی ہے۔ تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی، آپ تقریباً 6 ماہ کا تھا میں اس وقت۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ محلے میں کسی شاعر کی کتاب آئی، ہمارے بھائی ہیں ثاقب تبسم نگینہ صاحب، تو ان کی کتاب مہک کے نام سے ہمارے پاس آئی۔ وہ اتفاق ایسا ہوا، میرے کزن نے کہا یار یہ دیکھو شاعری کی کتاب آئی ہے، تو میں نے کہا یار یہ شاعری میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ اس نے کہا چل جا کام کر، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، شعر کہنا بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ اتفاقیہ ایسے ہوا کہ میں نے ایک ہی نشست میں وہ بے وزن جیسے آپ کو لائنیں ملانی شروع کر دی۔ اس میں یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شعر کہنا مشکل ہے؟ شعر نہیں، یہ بات کی بات ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ وہ لائنیں ملانا شروع کر دی، مگر اے پئی ہے شاعری۔ لیکن صبح، یہ 9 محرم کی رات کی بات ہے، اگلے دن 10 محرم تھی، رواج کے مطابق قبرستان گئے، والد صاحب کی قبر پہ گئے، تو واپس آیا تو ایک کیفیت تھی۔ جب وہ کیفیت اور وہ رات کی وہ جو عادت ذہن میں ایک بن گئی تھی، تو وہ طاری ہوئی، تو ایک نظم کی شکل میں والد کے اوپر ایک نظم کہی۔ وہ شاعری تو نہیں تھی، لیکن یہ کہ عروج سے بالکل، لیکن اس میں کیفیت اور اس کے خیالات سارے اس کے اندر پورے تھے۔ تو وہاں مجھے محسوس ہوا کہ یار اگر میں کوشش کروں تو شاعری کر سکتا ہوں۔ یعنی نظم میں وزن میں نہیں ہے، لیکن نظم میں وزن ہے، لیکن بات میں وزن ہے۔
کیونکہ میں نے جس کو سنایا اس نے کہا یار بات میں وزن ہے. اس سے یہ ہوا کہ 1998 کا یہ واقعہ ہے, 1998 کا, 1998 سے لے کر 1998 سے لے کر 2014 تک. اچھا, مجھے صرف یہی ہے کہ میں نے شعر کہنا ہے. اور کتنے دستے, کتنی کاپیاں, کتنے موبائل نوٹس, اس وقت تو موبائل نہیں تھے, بعد میں ڈائریاں ابھی بھی میرے پاس, وہ کاغذ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر وہ میں نے ابتدائی شاعری کرنا شروع کی. اچھا, میں جس ایریے سے ہوں وہاں ایسا کوئی استاد شاعری کا نہیں ہے. اچھا, تو اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے خود ہی 2012 میں ایک مشاعرہ رکھا, اس میں قمر رضا شہزاد صاحب کو, سید انصر صاحب کو میں نے بلایا. تو جب یہ آئے تو احمد ڈار صاحب بھی تھے اس کے اندر, تو انہوں نے مجھے کہا بیٹے, یہ جب انہوں نے مجھے سنا, انہوں نے کہا آپ کا خیالات بہت اچھے ہیں لیکن یہ شاعری نہیں ہے. اچھا, آج کل ہم کسی کو کہیں نا تو وہ مارنے کو دوڑے گا, لیکن میں نے جب ان سے یہ بات سنی نا کہ یار یہ شاعری نہیں ہے, میں نے کہا یار سراہتے تو لوگ بہت ہیں, انہوں نے کہا خیال کو سراہتے ہیں, شاعری کو نہیں. تو انہوں نے کہا کہ شاعری سم تھنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو آپ ایک کام کریں, عروض پڑھیں. لو جی, شاہ صاحب اللہ ان کو زندگی دے, حیات ہیں وہ اس وقت, سید انصر بھائی کے کہنے پہ میں نے عروض پڑھنا شروع کیے, اور سید انصر صاحب ہی کوئی ابتدائی غزلیں کچھ بھیجی, کوئی نعت منقبت, اس طرح کے سلام کہنے کی عادت تھی اس وقت مجھے, غزل تھی, منقبت نہیں کہی تھی اس وقت, سلام کبھی کبھی کہہ لیتے تھے. تو وہ وزن میں آنی شروع ہوگی بات. پھر اس کے بعد 2014 کے اندر 13 کے اینڈ کے اوپر سید محمود احمد ہاشمی میاں والی ہے, ان کو میں نے دعوت دی اپنے پاس ایک مشاعرے کے لیے, اور ایک رات وہ میرے پاس رہے. اس رات ہماری گفتگو جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ 1 سال کی گفتگو ہوئی, اور انہوں نے بہت زیادہ میرے ساتھ جو ان سے محبت کا اظہار کیا, اور مجھے یہاں سے ایک دفعہ پکڑ کے انہوں نے کہا کہ اندر جھانکنا ہے تو تمہیں اپنا ادراک ہونا ہے. پھر میں نے سوچ لیا کہ یار اب شعر کہیں گے. اتفاقاً اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ایسا ہوا, 2014 میں ان کی ڈیتھ ہوگی. ان کی ڈیتھ کے بعد آپ دیکھیں گے 2014 کے بعد میں نے صحیح شعر کہنا شروع کیا. میں نے کہا یار اب استاد, جس کو استاد رکھا تھا وہ فوت ہو گیا, اب میں اس کی ذمہ داری جو ان سے میں پوری کرتا ہوں. ان کا شوق تھا, آپ نے شاید ان کا سرائکی شیخ سنا ہو, کیا ہر پنجویں شعر علی دی گال کر. ہاں, ویسے مطلب ان کے بہت ساری ایسی چیزیں مشہور ہیں. وہ منقبت بھی کہتے تھے, وہ غزل بھی کہتے تھے, تو ان سے گیت ان کے بہت سارے, ہاں, تو میں نے ابتدا میں گیت بھی کہے, میں آپ کو مدد. تو یہ یہاں سے ابتدا ہوئی. پھر اللہ نے بس جیسے جیسے ہم محنت کرتے جاتے ہیں, میں نے بتایا نا جس فضا میں رہنا شروع کر دیں, ابتدائی دوست بہت اچھے مل گئے, دلاور علی آذر, نعیم رضا بھٹی, اور ہمارے جناب وہ جتنے اس سائڈ کے دوست احباب تھے, وہ بے تحاشا اس طرح کا گروپ بن گیا ہمارا. کوئی وہ ہم نے انہی سے سیکھا, پھر سینئرز سے سیکھا, ان سے سیکھا, کوئی پراپر استاد پکڑنے کی ضرورت نہیں. اس پوڈ کاسٹ اور اس گفتگو اور اس سوال کے توسط سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ آپ کے ابتدائی استاد کون ہیں. مجھے بھی نہیں پتا تھا, تو آج وہ سید انصر صاحب اور سید محمود احمد ہاشمی دونوں سید ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. اچھا, میں نادر عزیز بھائی کی طرف بڑھوں گا. نادر عزیز بھائی, ہم نے آپ کا ایک شعر سنا تھا جب میں نیا شعر کہنے لگا تھا, تو تب مجھے مثال کے طور پہ اظہر فراق صاحب کے کچھ شعر سنائے گئے, اور وقاص اللہ وقاص بھائی کا ایک شعر سنایا گیا, اور ضیاء مذکور اور دیگر اس طرح جو دوست ہیں, اور آپ کا بھی ایک شعر سنایا گیا کہ یہ جدید شعر ہے جی, اس طرح شاعری ہونی چاہیے. یعنی آپ ہمارے لیے اس وقت مثال کے طور پہ نوجوانوں میں گنے جاتے تھے. میں وہ شعر آپ کو سنا, خدا کی مرضی بتا رہا تھا بچھڑنے والا, وہ جانتا تھا کہ گیلی لکڑی دھواں کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ غزل میں یعنی آپ کا وہ مقام تھا, اللہ نے آپ کو بڑا شعر سے نوازا ہے, بڑا ایک آپ زرخیز علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, زرخیز حلقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور آپ کا اپنا لہجہ بڑا شاندار ہے. تو آپ غزل کے ہوتے ہوئے مطلب منقبت کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا, اس پہ آپ؟ جی, یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. شروع میں تو کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ منقبت بھی کہنی ہے, اور یعنی کہ اس طرح سے منقبت کہنی ہے جس طرح یونس تحسین بھائی اور نادر صدیقی بھائی یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. بس غزل کی طرف ہی دھیان تھا. کبھی کبھی سلام بھی شاید ایک آدھ کہا ہوگا. مذہبی یعنی کہ شاعری کی طرف رجحان بالکل نہیں تھا. پھر کوئی 2-3 واقعات ایسے ہوئے کہ
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف لے کے آنا تھا تو دو تین ایسی مشکلات آئیں میری زندگی میں کہ میرا نظریہ تبدیل ہو گیا. تو اس وجہ سے پھر میں یعنی کہ تھوڑا سا جھکاؤ ہو گیا مذہبی لوگوں کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ بھی یعنی کہ شاعری ہے, اس طرف بھی شاعری یہ بھی کہنی چاہیے ضرور, کیونکہ سلام اور نعت تو تقریباً سارے شاعر کہتے ہیں. اچھا, آپ کی گفتگو میں اور یونس تحسین بھائی کی گفتگو میں نا, میں نے دیگر بھی جو بھی دوست گفتگو کرتے ہیں مطلب مذہبی شاعری پہ یا جو بھی, اس میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ سلام اور منقبت یہ ایک مختلف چیز کر کے پیش کرتے ہیں. حالانکہ میرے مطابق میں منقبت حضرت حسین, منقبت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ, منقبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنتے ہیں جی, اور اسی طرح میں منقبت حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گنتا ہوں. جی آپ جو ہے نا, جی یونس بھائی بہتر. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے مدح, میری بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. ایک چیز ہوتی ہے مدح, ایک چیز ہوتی ہے منقبت, ایک ہوتا ہے سلام, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے مرثیہ. چار چیزوں ہم اس پہ چھوٹا سا ایک ڈسکشن کرتے ہیں. یہ فائدہ مند چیز, آپ نے کویشچن بڑا اچھا کہا ہے. 2 منٹ مجھے صرف دیجیے گا. مدح, اس لیے آپ دوست مطلب دونوں لوگ ہیں تو میں نہیں بہت بڑا اچھا ہے, میں خوش ہوتا ہوں. اس طرح کے کویشچن ہونے چاہیے. جو مدح ہے وہ کسی انسان کی زندگی میں کی گئی تعریف کو کہتے ہیں. یہ ایک چیز یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. کسی انسان کے زندگی کے اندر اس کی تعریف کی گئی ہو اس کو مدح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور منقبت جو ہے اس کے جانے کے بعد جو تعریف کی گئی ہو اس کو منقبت کہتے ہیں. لیکن جس طرح جتنی مدح سرائی کی گئی اور جتنی منقبت کہی گئی, اب وہ مخصوص ہو گئی. مدح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کو نعت کا نام دے دیا گیا. اسی طرح مدح صحابہ کی گئی تو وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. ہم ان کو اپنے لیے مردہ تصور نہیں کرتے. امر کردار, ٹھیک ہے نا, امر کردار. ہم ان کو مردہ تصور نہیں کرتے. اس وجہ سے ہم نے حضور کی نعت, مدح کو نعت کا نام دیا, اور صحابہ کرام, اہل بیت کرام, اولیاء کرام, ان کی جو مدح تھی ان کو منقبت کا نام دے دیا. اب وہ چاہے ان کی زندگی میں تھی, زندگی میں مدح تھی, جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہمارے لیے وہ منقبت کا درجہ رکھتی ہے. جو آپ فرما رہے ہیں سلام مخصوص ہوا ہے واقعہ کربلا کے بعد. ٹھیک ہے, لیکن ہے وہ منقبت ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہوا ایسے کہ منقبت کسی اسپیسیفائڈ بندے کے لیے, ایک کے لیے, ٹھیک ہے, ایک بندے کی منقبت کہلائے گی. لیکن جب ہم 72 پہ بات کرنا شروع ہو جائیں گے, ایک پورے سلام کہیں گے, ایک پورے سینیریو پہ بات کرنا شروع ہو جائیں گے, ایک پورا واقعہ ہے, اس میں حضرت امام حسین پہ بھی بات کریں گے, حضرت علی اصغر پہ بھی بات کریں گے, حضرت علی اکبر پہ بھی بات کریں گے, جناب عباس پہ بات کریں گے, جناب حر پہ بات کریں گے, حبیب ابن مظاہر, مطلب ان پاک ہستیوں پہ ہم نے ایک اجتماعی گفتگو کرنا شروع کر دی. ہم اس کو سلام بیسیکلی, ہم تو اپنا سلام بیسیکلی ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, ان کی عظمت کو سلام پیش کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سلام اور منقبت میں جو فرق دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سلام اگر ہم کہیں گے تو وہ مجموعی طور پہ گھرانہ ایک بھی ہے, اور اس میں ایک میدان ہے نا سے ریلیٹڈ, ہاں ایک میدان ہے, ایک واقعے سے ریلیٹڈ, ہم اجتماعی طور پہ ان سے سلام پیش کرتے ہیں. جب الگ الگ کریں گے تو وہ منقبت کنسیڈر ہوگی. فار ایگزامپل اگر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ منقبت کہوں گا, شعر کہوں گا صرف ان پہ, تو وہ حضرت حسین کی منقبت ہوگی. لیکن اگر میں گفتگو کروں گا کربلا کے اوپر, میدان بدر کے اوپر, میدان احد کے اوپر, دین وہ سلام کنسیڈر ہوگا. میری نظر میں یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اچھا آپ کیا کہتے ہیں منقبت کے اغراض و مقاصد کیا ہوں گے؟ مطلب مجھ سے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے مختلف جواب دیے تھے, آپ سے میں دیکھیں میں ایک یہ بڑا اچھا کویشچن ہے. منقبت کے کوئی اغراض و مقاصد نہیں ہوتے میری نظر میں, منقبت کے کوئی اغراض و مقاصد نہیں. دیکھیں میں ایک اس کا فی زمانہ منقبت, فی زمانہ ہاں یہ ضرورت پہ بات کر سکتے ہیں. یہی غرض و غائب. دیکھیں غرض و غائب تو یہ ہم نے اپنا, یار کیا بات آپ نے چھیڑنے لگے. دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ نادر بھائی بھی سے اتفاق کریں گے. نادر بھائی, ہم اپنے الفاظ ایک بڑی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی بھلائی کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں. اصل تو یہ ہے, ہم اپنی آنے والی زندگی جس پہ ہم مسلمان اعتبار رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, اس کو بہتر بنانے کا ایک سورس نکال رہے ہیں. یار چل کوئی پاسا تو نکل آئے, ویسے تو اعمال نہیں ہمارے ایسے. یہ ہم اپنی
جو اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس سخنوری کی، اس کا صدقہ نکالتے ہیں. پہلی تو بات یہ. منقبت کی غرض و غایت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے لے کے آج تک دیکھ لیں، جو شیطانی طاقتیں ہیں، جو شیطانی قوتیں ہیں، جو کفار ہیں، جو منافق ہیں، جو فاسق ہیں، جو مرتد ہیں، یہ جتنے بھی کذاب ہیں، یہ تمام کے تمام یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ گفتگو، ان کی شان میں گستاخی کریں گے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ کریم کے ان کی شان میں گستاخی کریں گے. کوئی اہل بیت پہ آ جائے گا، کوئی اولیاء کرام پہ آ جائے گا، اور آپ ہر دور میں دیکھیں گے ایسے لوگ آتے رہے. تو ہر دور میں ایسے لوگوں کی ضرورت رہی ہے جو ان کی شان، خصائل و شمائل پہ گفتگو کریں، اور گفتگو آپ کو پتہ ہے وہ تو لمبی ہوتی ہے. تو جب ادب پہ بات آئے گی تو کوئی بھی شعر جو شاعری ہے وہ کسی زبان مؤثر ترین ذریعہ کسی زبان کا جھومر ہے. تو جب آپ اس پہ بات کریں گے تو وہ اس کا مطلب ہے آپ نے وہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں، وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، وہ جو صحابہ کے خلاف، وہ جو اہل بیت کے خلاف، جو اولیاء اللہ کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، آپ نے ان کا جواب دیا. ایک چیز اور اس کے بارے میں آپ کو بھی پتا ہے، نادر بھائی کو بھی پتا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اس کام کے لیے. جب مشرکین مکہ اور کفار نے جناب احسان ہوگا کہ اٹھو بھائی اسے جواب دو. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ نے اشعار لکھوائے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کچھ کہا تو حضرت نے فرمایا فوراً حسان کو بلا کے لے کے آؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوراً حسان کو بلا کے لے کے آؤ. حسان آئے، آپ نے فرمایا ذرا وہ شعر تو سناؤ جو تم نے میرے اور ابو بکر کے لیے کہے ہیں. اور مزے کی بات، حضرت خواجہ ابو طالب نے جہاں نعت کے اشعار کہیں، وہاں میں نے ایک دفعہ آپ نے پوسٹ بھی دیکھی ہوگی، وہاں حضرت ابو بکر کی ایک منقبت کا بھی شعر موجود ہے ان کے اندر. تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ اس دور میں ہی شروع ہو گیا تھا. حضرت ابو بکر کی منقبت اگر حضرت حسان نے کہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ منقبت وہیں سے شروع ہوئی جہاں سے نعت شروع. نعت تو چلے پہلے حضرت خواجہ ابو طالب نے کہی ہے. اس میں یہ ہے نا کہ جس طرح نعت پہلے سے موجود تھی، مطلب آج سے 1400 سال سے اچھا، اسی طرح جناب اصحاب پیغمبر جو ہیں ان کی بھی مناقب، ان کے بھی خصائل فضائل موجود ہیں پہلی کتابوں میں. آپ کہیں گے وہ آپ جو کویشچن کر رہے ہیں نا وہ ادھر نہیں، پھر بات چلی جاتی ہے، ان سے بھی کویشچن کیجیے گا، لیکن اس کا میں جواب مختصر دیتا ہوں جو میرے علم میں ہے. آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی ہے. دیکھیں صحابہ کی منقبت، صحابہ کی تعریف کہاں سے شروع ہوتی؟ قرآن پاک میں آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ ان کی جو خصوصیات ہیں وہ پرانی کتابوں میں، پرانے صحیفوں میں اللہ نے بیان کی. یعنی کہ جہاں نعت بیان کی وہاں منقبت بھی بیان کی، ان صحابہ کی منقبت بیان کی. حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحیفہ عیسائیوں کے پاس موجود تھا، اور ان کے اندر پیشین گوئیاں اور ساری چیزیں موجود تھی. یہ مختصر بات سناتا ہوں. 2 صحابہ ایک کشتی پہ سوار ہوئے، ایک جگہ پہ گئے. ایک بادشاہ نے کہا، وہاں کا جو سربراہ تھا اس نے کہا چلو میرے ساتھ چلو. کہاں سے آئے؟ اس نے کہا ہم فلانے ایریے سے ہیں. انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو. ان کو ساتھ لے کے گئے. ایک کمرہ کھولا، تصویروں والا کمرہ کھولا. اس کمرے میں جا کے آگے انہوں نے ایک صندوق کھولا. صندوق سے تصویریں نکلی. انہوں نے کہا بتاؤ ان میں سے تمہارے محمد جیسا کوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہے. انہیں ایک اور کمرے میں لے گئے. وہاں گئے تو وہ کمرہ کمپلیکیٹڈ تھا، اس کے دروازے زیادہ تھے. ایسے اندر جب وہ آخری دروازے میں انٹر ہوتے ہیں تو سامنے ایسے کر کے دیوار کے اوپر 4 تصویریں ہیں. 4 تصویریں ہیں. انہوں نے کہا یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک ہے. تو انہوں نے فرمایا ہاں تم نے بالکل صحیح کہا. اوپر دیکھو، اوپر لکھا ہوا ہے، اس کا نام محمد ہی لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ تمہارے دائیں طرف کون ہے؟ یہ دائیں طرف کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں یہ تو ہمارے قبیلے کا ابو بکر ہے. انہوں نے کہا بائیں طرف کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہاں کا حضرت، اس کو عمر کہتے ہیں، عمر بن خطاب ہے یہ. انہوں نے کہا یہ جو پہلو میں ہے، یہ کون ہے؟ یہ تو ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بھائی، چچا کے بیٹے علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے فرمایا یہ ہمارے کتابوں کے اندر یہ جو 2 ہیں یہ حضور کے وزیر ہیں، اور جو حضرت علی ہیں یہ حضور کے وزیر ہیں، اور ان کے بعد یہ حکومت کریں گے. اب یہ خصائل، مطلب یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ میں نے کوئی کہے گا کہ یار اہل سنت تو ایسے ہی کہیں گے، یہ اہل سنت کی کتاب سے نہیں ہے. یہ روایت ساری کی ساری ہمارے دیگر کے اس میں ملتی ہیں، مذاہب میں ملتی ہیں. حضرت دانیال کے جو صحائف ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے. اب دیکھیں
اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ یہاں قابض ہوں گے، آ کر قابض ہوں گے اور یہ ان ساری چیزوں کو ختم کر دیں گے، کیونکہ وہ اس چیز کے قائل نہیں ہے نا، تو وہ ان ساری چیزوں کو قائل وہ ختم کر دیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ان کی تصاویر بھی موجود تھی، حضرت ابوبکر کا نام بھی موجود تھا، حضرت عمر، ابھی وہ آئے نہیں ہیں، ابھی وہ آئے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے وہ ان کے خصائل، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی پٹیوں کے اندر، تختیوں کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خصائل پڑھے تو انہوں نے ایسے تختیاں پھینک دی تھی، پھینک کے انہوں نے کہا کہ اگر پھینک کے انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو مجھے یہ نبوت ثبوت رکھیں اپنے پاس، مجھے اس امت میں شامل کر دیں. تو وہ صحابہ کے خصائل تھے، وہ میرے تیرے نہیں تھے، وہ صحابہ کے خصائل ہی بیان کیے گئے تھے. اس پہ اگر ہم گفتگو کرتے جائیں گے تو یہ تو بہت طویل ہو جائے گی. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فلسطین والا واقعہ ہے کہ جی وہ مسجد اقصیٰ کو فتح انہوں نے کیسے کیا. پہلے ایک یہودی آتا کہتا ہے کہ میرے نام لکھ کے دے دیں جی، اور یہ وہ سارا واقعہ. اسی طرح دیگر واقعات بھی ملیں گے. ہم نادر عزیز بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی نادر عزیز بھائی، آپ سے جو ہے غزل کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں کہ غزل میں عروض کی کیا اہمیت ہے؟ غزل ہو یا نظم ہو یا منقبت ہو یا کچھ بھی ہو، شاعری میں عروض کی کوئی اہمیت ہے آپ کے نزدیک؟ جی میرے خیال میں عروض کے بغیر شاعری ہی نہیں ہے، وہ نثر ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ نثری نظم کے قائل ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. یہ اہم بات اس میں سے نکل آئی کہ نثری نظم پہ بھی گفتگو کر لی جائے. اچھا، تو یعنی وزن ایک جی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کوئی تجرباتی کام کیا ہے ایسا کہ عروض میں کوئی آپ نے نیا کام کرنے کی کوشش کی ہو، کوئی بحر اختراع کی ہو یا بحر میں ضیاف ایسا بنایا ہو کہ؟ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت لکھتے ہوئے ایک میرے خیال میں ایک بحر کا رکن بڑھ گیا تھا مجھ سے. اب مجھے نہیں پتا کہ پہلے کسی نے وہ بڑھایا ہوا ہے یا نہیں بڑھایا ہوا. اس کے میں ایک دو شعر سنا دیتا ہوں. وہ شعر سنائے تاکہ ہاں جی اس کے اور کام بھی بتا دیجیے گا تاکہ ہم بھی اس سے استفادہ ہمیں بھی کچھ آئیڈیا ہو. جی وہ مشہور بحر ہے نا کہ مفعول مفاعیل مفاعیل فعول. ویسے تو یہ بحر ہے، اس کا ایک رکن بڑھ گیا تھا مجھ سے، مفاعیل 3 بار ہو گیا. 3 بار جی. میرے سے بھی اس طرح ہے. کچھ روز بس ایک دوسرے کو دونوں نے یا غار کو دیکھا. کچھ روز بس ایک دوسرے کو دونوں نے یا غار کو دیکھا. سرکار نے صدیق کو، صدیق نے سرکار کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ روز بس ایک دوسرے کو دونوں نے یا غار کو دیکھا. سرکار نے صدیق کو، صدیق نے سرکار کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان. میں صدقے میں قربان ان آنکھوں پہ لگاتار جنہوں نے، میں صدقے میں قربان ان آنکھوں پہ لگاتار جنہوں نے ہجرت کے شب و روز فقط سید ابرار کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. اللہ نے محبوب کو ہجرت کا ادھر حکم دیا، اور اللہ نے محبوب کو ہجرت کا ادھر حکم دیا، اور محبوب نے فی الفور ادھر یار طرحدار کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. محبوب نے فی الفور ادھر یار طرحدار کو دیکھا. صدیق کو دیتے ہیں حضور اپنا امامت کا مصلی. صدیق کو دیتے ہیں حضور اپنا امامت کا مصلی. تم لوگوں نے کونین کے سردار کے معیار کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ روز بس ایک دوسرے کو دونوں نے یا غار کو دیکھا. سبحان اللہ. سرکار نے صدیق کو، صدیق نے سرکار کو دیکھا. دلچسپ تجربہ ہے یہ، اور روانی بہت متاثر کن ہے اس میں. سبحان اللہ. اللہ آپ کے جو ہے نا رزق سخن میں برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ. اچھا میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو وہ خدا کی مرضی بتا رہا ہے، اس کے 2-4 اشعار اگر آپ کو یاد ہوں، اور آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ، اس کے 2-4 اشعار اگر اس کے علاوہ آپ جو سنانا چاہیں موسٹ ویلکم. جی 2 نعت کے شعر سنا دیتا ہوں کہ سارے غم بھول گئے آپ کے روزے پہ مجھے، سارے غم بھول گئے آپ کے روزے پہ مجھے، کس کو ٹھنڈک میں پسینے کا خیال آتا ہے. سارے غم بھول گئے آپ کے روزے پہ مجھے، کس کو ٹھنڈک میں پسینے کا خیال آتا ہے. آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ،
आखिरी उम्र में जाते हैं मदीने हम लोग, हाय हाय हाय। मरने लगते हैं तो जीने का ख्याल आता है। बहुत अच्छा। अच्छा यार, गज़ल के शेर हैं कि कई दिनों तक नज़र में रहने पे हाँ करेगी, आहा, कई दिनों तक नज़र में रहने पे हाँ करेगी, वो पहली कोशिश पे दिल कुशादा कहाँ करेगी। हाय, वाह 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 वाह। खुदा की मर्जी बता रहा था बिछड़ने वाला, बहुत अच्छा। हाय हाय हाय। खुदा की मर्जी बता रहा था बिछड़ने वाला, वो जानता था कि गीली लकड़ी धुआं हाय करेगी। हाय हाय हाय। क्या बात है। मुझे पता है मैं उसकी नज़रों से गिर गया हूँ, हाँ, मुझे पता है मैं उसकी नज़रों से गिर गया हूँ, मेरी तवज्जो भी अब उसे बदगुमा करेगी। सुभान अल्लाह। हाय हाय बर्फ़ बेकार में पिघल गई है, हाय हाय हाय। बर्फ़ बेकार में पिघल गई है, उस मोहब्बत की उम्र ढल गई है। हाय हाय। पहली पहली अजान मुश्किल थी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली पहली अजान मुश्किल थी, तुमने देखा फिजा बदल गई है। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अच्छा शेर। एक झूठा बयान देने पर, एक झूठा बयान देने पर दो कबीलों से जंग टल गई है। सुभान अल्लाह। हादसा हाथ मल रहा होगा, हादसा हाथ मल रहा होगा, कार उलटती हुई संभल गई है। हाय वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। क्या बात बहुत है। अच्छे यार। आपके क्या अच्छे इस्तेआरात हैं, क्या अच्छा है आपका एक। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या उस जी, मैं समझता हूँ कि पेड़ बहुत ज़रूरी हैं, तो उस हवाले से एक दो शेर के। पेड़ बहुत जरूरी है। हाँ, पेड़ यानी कि ऑक्सीजन से पहले पेड़ पेड़ दरख्त, पेड़ भी जरूरी है और पेड़ भी जरूरी है। हाँ, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और पेट भी जरूरी है। पेड़ भी। दुआए खैर मांगी तुमने या सदका दिया है, दुआए खैर मांगी तुमने, दुआए खैर मांगी तुमने या सदका दिया है, कभी पेड़ों को घर के फर्द का दर्जा दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआए खैर मांगी तुमने या सदका दिया है, कभी पेड़ों को घर के फर्द का दर्जा दिया है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे दिल की तंगी हम पे जाहिर हो चुकी है, तुम्हारे दिल की तंगी हम पे जाहिर हो चुकी है, तभी घर का तुम्हें सबसे खुला कमरा दिया है। हाय 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 हाय। सुभान तुम्हारे दिल की तंगी हम पे जाहिर हो चुकी है, तभी घर का तुम्हें सबसे खुला कमरा दिया है। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। अच्छा यूनुस भाई, इस तरह मैंने नादिर भाई से पूछा, इसी तरह मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा कि आपने कोई उरूज़ी तजर्बा किया है या और पहले ये बताएंगे शायरी में उरूज़ ज़रूरी है कि कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि इस तरह है कि शायरी में उरूज़ तो ज़ाहिर बात है, रूह है उसकी, सांचा होगा तो कोई शक्ल निकलेगी ना। तो शायरी तो सीधी सीधी शक्ल है ना। जैसे वो एक मेरा शेर है कि बांसुरी में सांस फूंकी, शक्ल दी आवाज़ को। तो जब हम किसी चीज़ को मौसीकी में भी ले, हाँ, और सारा दुख हवाओं के हवाले कर दिया, तो हम शक्ल देते हैं। मौसीकी के बारे में जैसे डेफिनेशन करते हैं कि वो हवा में गिरा लगाने का नाम है, इसी तरह जो ये हम ख्याल को गिरा लगाते हैं तो ये हमें थोड़ी लग जाती है इसकी शक्ल होनी चाहिए। तो शक्ल उस वक्त तक नहीं होगी जब तक हम किसी सांचे में नहीं डालेंगे। तो मखसूस सांचा ज़रूरी है, उसके बगैर शक्ल। जहाँ तक तजर्बाती है तो वो, हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गज़ल में भी उसी वक्त शुरू कर दिया था जब मैंने ज़िहाफ़ पढ़े। तो ज़िहाफ़ के मुताबिक मैं कहीं ना कहीं रद्द बदल करता रहता था। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम शेर कह रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे ज़ुबान से कुछ ऐसे मिसरे निकल जाते हैं जो वज़न में नहीं आ रहे होते हैं, तो हम उसको फिर देखते हैं कि किस वज़न में आ रहे हैं। तो बाज़ औक़ात वो इतना रवां होता है कि हम उसको वहीं रिटेन कर लेते हैं। जैसे इन्होंने हज़रत सिद्दीक़ के बारे में अशार सुनाए, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि गज़लों में तो मैंने किया था, लेकिन जब मैंने मनक़बत करना शुरू की तो वहाँ भी एक तजर्बाती तौर पे एक बहर के अंदर थोड़ी सी रद्द-बदल की। तो उसमें अशार सुनाता हूँ मैं। वो है मफ़ाइलुन फ़ैलातुन, आगे फिर फ़ैलातुन, आगे फिर फ़ैलातुन। यानी कि मफ़ाइलुन फ़ैलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन, तो उसको तीनों को मफ़ाइलुन और फ़ैलातुन की पावर 3। हाँ, 3 पावर में उसको। हालांकि ये देखें कोई अजीब सी शक्ल बन जाती है, लेकिन इसकी रवानी देखिएगा। सहीफ़ा हाय पैगंबर का समुंदर नहीं खुलता, सहीफ़ा हाय पैगंबर का समुंदर नहीं खुलता,
بغیر عشق ابو بکر مقدر نہیں کھلتا. کیا بات. بغیر عشق ابو بکر مقدر نہیں کھلتا. جسے خدا کا نبی چاہے عطا کر دے مصلی. جسے خدا کا نبی چاہے عطا کر دے مصلی. بڑا ہی سادہ سا نکتہ ہے جو سب پر نہیں کھلتا. بڑا ہی سادہ سا نکتہ ہے جو سب پر نہیں کھلتا. بروز حشر یہ میزان پہ ہوگا تمہیں واضح. بروز حشر یہ میزان پہ ہوگا تمہیں واضح. بغیر حضرت صدیق یہ دفتر نہیں کھلتا. تو اس طرح کئی مناقب کے اندر میں نے تجربات کی ہیں. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پہ اشعار ہیں, اس میں بھی اسی طرح بہر چینج کی ہے. تو یہ کرتا رہتا ہوں میں. ایک بڑی یونس بھائی ہم آپ سے غزل کے کچھ اشعار سننا چاہیں گے کیونکہ ایک چھوٹی بہر پہ غزل سنا دیتا ہوں انشاءاللہ. ایک تاج یہ ہے کہ پردہ چشم سے ہٹا کے مجھے, پردہ چشم سے ہٹا کے مجھے, وہ پریشان ہے بھلا کے مجھے, وہ پریشان ہے بھلا کے مجھے. شعر دیکھیں کہ روشنی کو ترس گئے دونوں, روشنی کو ترس گئے دونوں, میں دیے کو دیا بجھا کے مجھے. روشنی کو ترس گئے دونوں, میں دیے کو دیا بجھا کے مجھے. ایک وحشت گزیدہ شاعر ہوں, ایک وحشت گزیدہ شاعر ہوں, کیا ملے گا گلے لگا کے مجھے, کیا ملے گا گلے لگا کے مجھے. شکر کرتا ہوں دوستوں نے میرے, شکر کرتا ہوں دوستوں نے میرے, آسماں چھو لیا گرا کے مجھے, آسماں چھو لیا گرا کے مجھے. وہ تھی بلے کی ماننے والی, وہ تھی بلے کی ماننے والی, چین آیا اسے نچا کے مجھے. وہ تھی بلے کی ماننے والی, چین آیا اسے بچا کے مجھے. میں تیرے کام کا نہیں ہوں دوست, میں تیرے کام کا نہیں ہوں دوست, کیا کرے گا بچا بچا کے مجھے. کیا بات ہے, کیا کرے گا بچا بچا کے مجھے. ایک ماں ہے کہ جس نے دنیا میں, ایک ماں ہے کہ جس نے دنیا میں منہ کے لقمے دیے چبا کے مجھے, منہ کے لقمے دیے چبا کے مجھے. مر نہ جاؤں خوشی سے میں تحسین, مر نہ جاؤں خوشی سے میں تحسین, اس نے دیکھا ہے پاس آ کے مجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ دوستوں کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں کسی اور مہمان کے ساتھ واپس آنے کی. والسلام.